بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطاہرین الطاہرین اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحکمۃ ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو أحق بها او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ لقمان سے آیت نمبر 13 تلاوت کی گئی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جس کو حدیث پاک کہتے ہیں آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹوں کو کچھ نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کی ضمانت ہیں، اس لیے کہ ان نصیحتوں میں ایسی اہم ضروری باتوں کو بیان کیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے جس پر ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے اور ہماری آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ تو قرآن مجید نے حضرت لقمان کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے بڑے برگزیدہ خدا کے بندے تھے۔ وہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے بندے تھے جن کا قرآن نام لے کر ذکر کر رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے آس پاس ان کا زمانہ گزرا ہے۔ خود حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چرواہے تھے اور کالے حبشی تھے، ان کے ہونٹ موٹے موٹے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے سے فرمائی ہیں وہ ہم سے اور آپ سے کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی بندے کامیاب ہو سکتے ہیں جو ان نصیحتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا جو ان نصیحتوں پر عمل کریں گے۔ ہم کو اس عزم کے ساتھ ان نصیحتوں کو سننا ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارا یہاں آنا بیٹھنا ہم کو فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر ہم نے روٹین کا کام کیا ہے کہ آنا ہے، بیٹھنا ہے، سننا ہے، جانا ہے، تو قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ارادے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ارادے کے قبلے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان آیتوں میں یا نصیحتوں میں جو باتیں سمجھائی یا بتائی جائیں گی اس کو غور سے سننا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلی جو نصیحت اپنے بیٹے سے کی تھی اسی آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، پڑھا گیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت یا نصیحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک جرم عظیم ہے، عظیم گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، اور نعوذ باللہ یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی کچھ کر سکتا ہے، کوئی کچھ بنا سکتا ہے، کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے۔
اگر بندے کا ایمان ایسا ہے تو وہ ایمان اس کو کامیاب نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر فرمائے کے کام میں شرک کے شائبے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ مان کر چلنے کی ضرورت ہے کہ کرنے والے اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ بنا نہیں سکتا، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جب یہ ایمان ہوگا، یہ ایسا ایمان ہوگا تو یہ ایمان اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا، یہ ایمان اللہ کے نزدیک کامیاب کرے گا۔ اس لیے کہ ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے بہا دولت اور انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، ہمیں اس کو حکم دیا گیا ہے کہ ہر قسم کے شرک کے شائبے سے اس کو پاک رکھا جائے، دور رکھا جائے۔ اور حد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن شرک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے سارے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، لیکن شرک اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ شرک اس سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے ہر کام میں شرک کے شائبے سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ مان کر چلنے کی ضرورت ہے کہ بنا سکتے ہیں تو اللہ، اور بگاڑ سکتے ہیں تو اللہ، سب کچھ اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نزدیک اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو شرک سے اپنے آپ کو بچائیے، شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو سب سے پہلی یہی نصیحت تھی۔ پھر دوسری نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ فرمائی تھی کہ اے بیٹے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی باتوں کو سننا ماننا۔ دوسری نصیحت یہ تھی۔ کیا کہیں گے آپ کہ قرآن مجید نے ایک جگہ یہ بیان کیا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس آیت میں دو باتیں سمجھنے کی ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ عبادت اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے گی، اور اس کے فوراً بعد، اس کے معاً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے بڑا فریضہ ہم کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جو سب سے بڑا کام کرنے کے لیے فرمایا ہے، وہ ماں باپ کی خدمت ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ماں باپ کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اور اس پس منظر میں ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ماں باپ کو وہ رسپیکٹ ہم دیتے ہیں، کیا ماں باپ کی وہ خدمت ہم کرتے ہیں، کیا ماں باپ کی باتوں کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی خدمت کریں گے تو اللہ کے نزدیک کامیاب ہوں گے، ان کی خدمت کریں گے تو دنیا میں سرخرو ہوں گے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، جو مشاہدہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو پرانا سامان سمجھ کر کمرے میں بند کرنے کا مزاج بنا لیا ہے۔ جب وہ اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے میں دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں، تو ہم ان سے نظریں چرا چرا کر ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ہم ان سے آنکھ ملانے سے گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی کام بول دیں تو وہ کام ہم کو کرنا پڑے گا، اور میرے سامنے تو دنیا کے سارے کام پڑے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے کہ ان کی خدمت سے بڑا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، ان کی خدمت سے بڑا کوئی کام دنیا کے اندر ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے
کہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ عبادت اس کی کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اور قرآن کریم نے جو بات اسی آیت میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے تمہارے درمیان بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو انہیں اوف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا ہمارا رویہ، کہ ہمارا معاملہ ان کے ساتھ ایسا ہے جو قرآن کریم کہہ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ سے کہ یہ معاملہ ہمارا ان کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں اپنے معاملے کو قرآن مجید کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں اور اپنے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ ماں قرآن مجید کی اس آیت میں جس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی ہے دوسری، وہاں یہ ذکر کیا کہ ماں باپ اور اس میں بھی خاص طور سے ماں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں ہے، ماں ہی ہے جس نے بچپن میں خود بھوکا رہ کر ہمیں کھلایا ہے، ماں ہی ہے جس نے بچپن میں گیلے بستر پر سو کر ہمیں سوکھے بستر پر سلایا ہے، ماں ہی ہے جس نے ہمارے بچپن میں ہم کو زندہ رکھنے کے لیے بہت سی مشقتیں برداشت کی ہے، بہت سی تکلیفوں کو سہا ہے اور بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ اس کا حق ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ماں باپ کی اور ماں کی خاص طور سے خدمت کی جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ایک صحابی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ ماں باپ کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ یا تو وہ تیری جنت ہے یا وہ تیری دوزخ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی عقل سلیم ضرور عطا فرمائی ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جنت کب ملے گی اور جہنم میں کیسے جائیں گے۔ یقین جانیے کہ ان کی خدمت کریں گے تو جنت ملے گی اور ان کی نافرمانی کریں گے تو دوزخ میں جانے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کو نعمت سمجھ کر، اللہ کا انعام سمجھ کر ان کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جنت ہمارے گھر میں ہے اور ہم گھر کے باہر جنت کو تلاش کر رہے ہیں۔ جنت اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہم اس کو ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے۔ یقین جانیے کہ اللہ دنیا کو بھی جنت بنا دیں گے اور آخرت میں کیا کامیابی ملنے والی ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت بہرحال کرنا ہے۔ اور تو اور ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میرے والدین زندہ نہیں ہیں، حیات نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، میں ان کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس کا بھی جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ والدین نہیں ہیں زندہ، حیات نہیں ہے، موجود نہیں ہیں، تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، والدہ کی سہیلیوں سے جا کر ملنا، والدہ کے رشتہ داروں سے جا کر ملنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کی خدمت کرنا والدہ کی خدمت کرنے کے جیسا ہوگا۔ والد نہیں ہے، والد کے دوستوں سے مراسم بڑھائیے، ان کے رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑیے، اور یقین جانیے کہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو والد کی خدمت کا صلہ اور بدلہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں کہ ماں باپ زندہ ہیں، خدمت کر کے جنت میں جا سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو ان کے رشتہ داروں اور ان سے بڑوں کی خدمت کر کے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے جنت میں جانے کا کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی ضرورت ہے، ان کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی باتوں کو سننے اور ماننے کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں آخری بات وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض کاموں کا بدلہ، عذاب، سزا مرنے کے بعد دینے کے لیے فرمایا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں دنیا کے اندر کہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ ماں باپ کی خدمت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کی خدمت کریں گے تو اللہ کیا نوازیں گے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اگر ان کی خدمت نہیں کریں گے، توبہ تلہ نہیں کریں گے، اللہ کو راضی نہیں کریں گے، یعنی ان کی خدمت نہیں کریں گے،
تو پھر یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس شخص کو موت نہیں آ سکتی جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے۔ وہ شخص مر نہیں سکتا جب تک کہ اس کو اس کی اولاد وہی تکلیف نہ دے جس نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی ہے۔ یہ حدیث ہم سے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے بندو، بعض کاموں کا بدلہ اس دنیا کے اندر بھی چھپا کے جانا ہے، اور آخرت میں کیا معاملہ ہوگا واللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے، مناسب یہ ہے، اچھا یہ ہے، ٹھیک یہ ہے کہ ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کیجیے، ماں باپ نہیں ہیں تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کیجیے۔ حضرت لقمان نے دوسری نصیحت اپنے بیٹے سے یہ فرمائی تھی کہ بیٹے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اور ماں کا خاص طور سے ذکر کیا کہ ماں وہ ہے جو تمہیں 9 مہینے تک پیٹ میں لے کر ادھر سے ادھر گھومتی ہے، تمہارا بوجھ اٹھاتی ہے، تمہیں دودھ پلاتی ہے، تمہاری غلاظت کو 1 نہیں 2 سال تک صاف کرتی ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ باپ سے زیادہ اس کی خدمت کی جائے، اس کا حق یہ ہے کہ باپ کے مقابلے میں اس کے بات کو زیادہ سنا اور مانا جائے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ باپ سے تو ڈر کر لوگ سن لیتے ہیں لیکن ماں کی سننے اور ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں رہتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ماں کا تذکرہ یہاں پر خاص طور سے کیا کہ وہ ہم سب کے تعاون کی اول درجے میں محتاج ہے اور فرمائے کے حقدار ہیں۔ تیسری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ فرمائی تھی کہ بیٹے، نماز پڑھنا۔ میں نے کہا آپ سے کہ نماز جو ہر شریعت میں، ہر زمانے میں، ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر نبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ شکل میں موجود رہی ہے، تعداد کا اختلاف رہا، طریقے کا اختلاف رہا، لیکن نماز موجود رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے آس پاس حضرت لقمان کا گزر ہوا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اس میں اللہ اپنے بندے لقمان کی نصیحتوں کو ذکر فرما رہے ہیں جو اپنے بیٹے سے آپ نے فرمائی، مکے کے لوگوں سے یہ کہنے کے لیے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، حالانکہ تمہارا یہ حال ہے کہ تم لقمان کی باتوں کو ذکر کرتے ہو، اس پر سر دھنتے ہو، اس پر فخر کرتے ہو کہ ہم میں ایک شخص ایسا گزرا ہے جس کو لقمان کہتے ہیں اور اس کی باتیں ایسی تھی، وہی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہہ رہے ہیں، تو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس پس منظر میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوگی۔ تیسری نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمائی تھی کہ بیٹے، نماز پڑھنا۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے گفتگو کرنے کا ذریعہ ہے، نماز اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا بہترین طریقہ ہے، جو ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کرنا چاہتے ہو، تم اپنے رب سے بات چیت کرنا چاہتے ہو، تم اپنے رب سے گفتگو کرنا چاہتے ہو، تو آؤ ہمارے سامنے نماز پڑھو، ہم تم سے بات چیت کرتے ہیں نماز میں۔ نماز وہ چیز جو ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ معمولی باتوں کو بہانہ بنا کر نماز چھوڑنے والوں، نماز کی بڑی قدر و قیمت ہے اسلام میں، دین میں۔ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح انسان کے جسم میں سر کی اہمیت ہے، ویسے ہی اس کی زندگی میں نماز کی اہمیت ہونی چاہیے، کہ جس طرح جسم میں سر کے بغیر آدمی کا تصور نہیں ہے، ویسے ہی آدمی کی زندگی میں ایمان نماز کے بغیر اس کا تصور نہیں ہے۔ تو ہمیں نماز کی طرف توجہ دینا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز ادا کرنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں کیا بیان فرمایا ہے؟ وہ حدیث، وہ الفاظ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندو نماز پڑھو، اللہ کے بندو اللہ سے تعلق کو جوڑو، اللہ کے بندو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے، بڑا اہم ستون ہے۔ جو اس کو قائم کرتا ہے وہ سارے دین کو قائم کرتا ہے، اور جو اس کو برباد کرتا ہے وہ پورے دین کو برباد کرتا ہے۔ نماز کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ فجر کی نماز میں ایک صف
دوسری ظہر میں 2 صف، تیسری عصر میں 3 صف، مغرب میں 4 صف اور عشاء میں 5 صف. پھر کہاں جاتے ہیں مسلمان؟ کب پڑھتے ہیں نماز؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ صاحب نماز کی چھٹی ہے. نماز کی چھٹی تو مرتے دم تک نہیں ہے. نماز تو بہرحال پڑھنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو جماعت سے ادا کیا جائے، بہتر یہ ہے کہ اس کو مسجد میں ادا کیا جائے، بہتر یہ ہے کہ اس کے اوقات کی پابندی کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے. لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، نماز کے ساتھ وہ تعلق ہمارا نہیں ہے جو ہونا چاہیے. نماز ہم ایسے نہیں پڑھتے جیسے پڑھنا چاہیے. نماز ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم اپنے رب سے تعلق کو جوڑنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو صحیح بنانا چاہتے ہو، تو تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائیوں کے کاموں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پڑھنے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کی نماز کی طرح ہو رہی ہے، یا وہ جسمانی طور پر مسجد کے اندر ہیں اور ان کا دماغ کہیں بازار میں گھوم رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ نماز نہیں ہے. تو ہمیں اپنی نماز کو بھی نماز بنانے کی ضرورت ہے. اپنے تمام جسم کے اعضاء، دل و دماغ کے ساتھ نماز کو نماز کی طرح ادا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نماز اس خصوصیت سے خالی ہوگی کہ صاحب جسم تو یہاں موجود ہے لیکن دماغ کہیں گھوم رہا ہے، تو ایسی نماز روز قیامت ہمارے منہ پر مار کر پھینک دی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ اس نماز میں کوئی جان نہیں ہے. ہمیں اپنی نمازوں میں جان بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو تیسری نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ فرمائی تھی کہ بیٹے نماز قائم کرنا. اور ایک بڑی اچھی نصیحت ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بھی فرمائی تھی کہ بیٹے اپنی زندگی میں کوئی رائی کے برابر، کوئی ذرے کے برابر اگر تم نیکی کرو گے، چاہے وہ اندھیرے میں ہو، چٹان کے اندر ہو، اس کو بھی اللہ کے سامنے دیکھو گے اور پاؤ گے. اور یہ بھی فرمایا آپ نے کیا بیٹے اپنی زندگی میں رائی کے برابر یا ذرے کے برابر کوئی غلط کام کہیں چھپ کر کرو گے، اللہ کے سامنے دیکھو گے اور پاؤ گے. اور وہاں پر دیکھنے اور پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کو مشاہدہ کرایا جائے گا کہ دیکھیے آپ نے یہ کیا ہے. دیکھنے اور بتانے کا مطلب یہ کہ اس کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، اس پر بھی اجر ملے گا اچھے کام کریں گے، اور ثواب فرمائے کہ عذاب ملے گا اگر غلط کام کریں گے. اسی کو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے اپنی زندگی میں کوئی شخص رائی کے برابر کوئی اچھا کام کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور تم میں سے کوئی شخص اپنی زندگی میں رائی کے برابر کوئی غلط کام کرے گا تو اس کو بھی دیکھ لے گا. دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھگتنا ہے. اچھا کام ہے اجر ملنے والا ہے، برا کام ہے تو سزا ملنے والی ہے. اس اعتبار سے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر سانس میں، ہر قدم، ہر لمحہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنی ہے. یہ مان کر چلنا ہے کہ اللہ کے سامنے بندے کا ہر کام کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، گنا جا رہا ہے، شمار کیا جا رہا ہے، اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے. اور اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس پر یا تو اجر ملنا ہے اگر وہ اچھا کام ہے، یا فرمائے کہ عذاب ملنا ہے، سزا ملنی ہے اگر وہ غلط کام ہے. قرآن کریم کی یہ آیت ہم سے کہہ رہی ہے کہ زندگی کے ہر قدم میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. زندگی میں ہر کام سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنی زندگی میں اچھے کام کو یہ سمجھ کر چھوڑ دے کہ سر اس پر کیا ملنے والا ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے. تو یاد رکھیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس پر اجر ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا. تو ہمیں قرآن کریم کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہمیں اچھے کام کو کرنا چاہیے چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اور ہر برے کام سے بچنا چاہیے چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بھی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، گنا جا رہا ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کے اوپر یا تو ثواب ملنے والا ہے یا پھر عذاب ملنے والا ہے. اس کے بعد اگلی نصیحت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا، اے بیٹے اللہ کے بندوں کو نیکی کا حکم کرتے رہنا اور اللہ کے بندوں کو برائی کے کاموں سے روکتے رہنا. کیا کہیں گے آپ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد
یہ نبوت کا کام مسلمانوں کے اوپر کاندھوں کے اوپر ڈالا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو جیسے اللہ نے صرف اس لیے بھیجا ہے، پیدا فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ فرض منصبی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی جینے والوں، اللہ نے ایک بڑی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس ذمہ داری کا کس قدر حق ادا کیا ہے، اس کو کتنا ادا کیا ہے۔ اپنی ذمہ داری کے بارے میں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ کے احکام پر چلنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں کو، خدا کے بندوں کو دین کی دعوت دینے کا مزاج بنائیں، انہیں اچھائی اور برائی میں تمیز بتائیں، انہیں زندگی کا مقصد سمجھائیں، انہیں خالق اور مالک کے بارے میں بتائیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ دعوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا فرض منصبی ہے، جو ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں، ایک عظیم ذمہ داری تم کو دی ہے، تم اس میں کس قدر اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہو۔ تو اس کے بعد کی نصیحتوں میں حضرت لقمان علیہ السلام نے کچھ معاشرت کے آداب بتائے ہیں، زندگی گزارنے کے کچھ طریقے اور سلیقے سکھائے ہیں، جو ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی زندگی کو رب چاہی زندگی بنانا چاہتے ہو، تم اپنی زندگی میں کامیاب ہونے والے کام کرنا چاہتے ہو، تم اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آؤ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو سنو اور دیکھو اور غور کرو، اور زندگی میں اس پر عمل کر کے دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس نصیحت میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، کہتے لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا کہ اے بیٹے، زمین پر اکڑ کر اترا کر مت چلو، غرور تکبر مت کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام پسند نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنے کو دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے ایسے ایسے کام کرتا چلا جاتا ہے جو نامناسب رہتے ہیں، جیسے غرور کرنا ہے، تکبر کرنا ہے، اور سینہ پھیلا کر اکڑ کر چلنا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں، حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحتیں ہم سے اور آپ سے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے بندوں، اپنی چال کو میانہ روی کے ساتھ چلو۔ غرور، تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ بندوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو ہمیں ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان کاموں سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد جو خاص طور سے کام کرنے کا حکم دیا گیا وہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو انفرادی اور اجتماعی طور پر پابند فرمایا ہے کہ تمہیں کام یہ بہرحال کرنا۔ انفرادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی غلط کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو جا کر وہاں پر روکنا، ٹوکنا، وہاں سے آنکھ بن کر چلا جانا، یہ مناسب نہیں۔ اگر ہم اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے رہیں گے تو معاشرے میں اصلاح ہوگی، لوگ سنیں گے، لوگ مانیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا تھا کہ صاحب جب ایک مرتبہ سمجھا دیتے تھے، لوگ نہیں سنتے تھے، دوسری مرتبہ جاتے تھے اور خود اس کا کام میں شامل ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ایسا عذاب دیا اور ایسا ان کو سزا دی ہے کہ سارے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ان کو عبرت کا سامان بنا کر چھوڑا۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ خود تو فرمائے کے رکتے تھے اور پھر روکنے کے جو کام تھے اس سے اپنے کو بھی نہیں روکتے تھے اور معاشرے کو بھی نہیں بچاتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے کام کو کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے مختلف تحریکوں، تنظیم اور جماعتوں کو وجود بخشا ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، اللہ کے بندوں کو زندگی کا مقصد بتانا چاہتے ہیں۔ تو ہر تنظیم، ہر تحریک، ہر جماعت قابل مبارکباد ہے کہ مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں انفرادی طور پر بھی اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے، اجتماعی طور پر بھی کسی نہ کسی جماعت سے لگ کر اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہرحال یہ کام ہمیں اور آپ کو ذمہ داری کے طور پر دیا گیا۔
اس ذمہ داری کو ادا کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے، ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اس سلسلے میں کیا کام کیا تھا۔ یقین جانیے کہ کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جواب دینا پڑے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ چند نصیحتیں ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں بندگی کرنے کے لیے ان ساری نصیحتوں کو زندگی میں لانے کے لیے ان پر عمل کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ یہ کام ایسے ہیں کہ اس کے کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، زندگی کامیاب بناتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندہ کامیاب ہوگا۔ دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک اعلان جو ہمیشہ یہاں سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ تشریف فرما ہے یہ ویلفیئر کاموں کے ایک بہت بڑا مرکز ہے، جہاں پر ایک نہیں کئی کام کیے جاتے ہیں، جس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنا، اور یقین جانیے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اللہ کی خدمت کرنے کے جیسا ہے۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائیں گے کہ میں پریشان حال تھا، میں مصیبت میں گرفتار تھا، اگر تم چاہتے تو میری مدد کر سکتے تھے، تم نے نہیں کیا۔ بندہ یہ کہے گا کہ اللہ آپ تو رب ہیں، آپ تو پروردگار ہیں، آپ پالنہار ہیں، آپ ساری دنیا کے کاموں کو بنانے والے ہیں، بھلا آپ کو کسی چیز کی کیا ضرورت ہو سکتی؟ اس وقت اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ پریشان تھا، میرا فلاں بندہ مصیبت میں گرفتار تھا، اگر تم اس کی مدد کرتے گویا میری مدد کرتے، اگر تم اس کی حاجت کی خیال کرتے، اس کو پورا کرتے تو گویا میری، فرمائے کہ میرا خیال کرتے یا میری مدد کرتے۔ یہ حدیث ہم سے کہہ رہی ہے کہ معاشرے اور سماج میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو بیچارے پریشان حال ہیں، دور دراز مقامات سے علاج کرنے کے لیے آنا اور یہاں ٹھہرنا اور یہاں رہنا وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو ان مسائل سے دوچار ہوا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے رہنے کا انتظام کیا گیا ہے جو علاج و معالجے کے لیے بیچارے دور سے آتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہاں سے وہاں لے جا کر وہ دواخانے، بڑے بڑے کینسر ہاسپٹل، گھاٹی ہاسپٹل، اب پتہ نہیں کتنے دواخانے ہیں جہاں پر یہاں کے کارندے کام کرنے والے پہنچ کر وہاں کے ضرورت مندوں تک کھانا پہنچاتے ہیں، ان کی دیگر ضروریات کے پورا کرنے کا خیال کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کام ہم کرتے، لیکن انہوں نے ہماری طرف سے ذمہ داری قبول کی ہے، تو حق یہ ہے کہ ہم ان کے کام میں دامیں درہمیں سخنیں امداد کریں، تعاون کریں۔ اور ظاہر ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے صرفے کی ضرورت پڑتی ہے، مال کی ضرورت پڑتی ہے، پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ سے کہ ہمارے گھر میں دو چار لوگ ہوں تو ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے آدمی صبح سے شام تک پریشان رہتا، لیکن پھر بھی ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ کیا کہیں گے آپ کہ جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں مریضوں کے رشتہ داروں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اسے بھی ایک کام ہے یہ، اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو یہ بیچارے اللہ کے بھروسے پر ہمارے اور آپ کے تعاون سے انجام دے رہے ہیں۔ تو ہمارا حق یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کا تعاون کریں، دامیں درہمیں سخنیں ان کا تعاون کریں۔ اجتماعی طور پر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو متوجہ کر کے بھی کیا جا سکتا۔ اور جہاں تک اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کا معاملہ ہے تو ہمیں سب سے پہلی صورت میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مال ہمارا ہے، جس کو ہم اپنا مال کہتے ہیں، وہ حقیقت میں ہمارا مال نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال۔ اور کیا کہیں گے آپ کہ اللہ اپنے بندے سے یہ فرمائیں کہ تم میرے مال کو میرے راستے میں لگاؤ تو میں تم کو اتنا اجر دینے والا ہوں، اتنا ثواب دینے والا ہوں جس کا تمہارا یقین بھی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ میں ہم سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے، اس بات میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو مال ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا مال ہے، اور اللہ کے مال کو ہی اللہ کے راستے میں لگانے پر اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا۔ قرآن کریم جگہ پوچھ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا چاہتا۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگائیے اور پھر اللہ کے نزدیک اس کا بدلہ پائیے کہ اللہ کتنے گنا بڑا کر دیں گے، کتنا اجر دیں گے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کی مثال کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کا مطلب کیا، مثال دی ہے
کہ جیسے کسان ہوتا ہے زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے، دانہ ڈالنے کے بعد ایک کوپل نکلتی ہے، ایک جھاڑ آتا ہے، اس کو بالیں آتی ہے، بالوں میں دانے ہوتے ہیں، ان دانوں پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ مثال ہم سے کہہ رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ایک دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لا تعداد دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کام ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک کہ ہمارے ہوش و حواس جاری ہے، اچھے ہیں، ہم کو اچھے کاموں میں اپنے مال کو لگانے کی ضرورت ہے۔ اور یقین جانیے کہ جو پریشان حال ہوتا ہے، جو مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، جب اس کو کوئی آسانی سہولت فراہم کی جاتی ہے یا اس کا کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کی دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلتی، اور یقین جانیے کہ دعائیں وہ ہتھیار ہیں، دعائیں وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل کے حال کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ آج ہماری شکایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو کیا دعا کے قبول ہونے کے لیے، دعا کے سننے کے لیے ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے، ہماری دعا کو سنیں، تو ہمیں اس کی مقبولیت کے لیے کچھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے، کچھ مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ آدمی کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر جو خرچ کرتا ہے سمجھتا ہے کہ وہ میرے کام آیا ہے، حالانکہ یہ جو ہم اپنی ذات پر خرچ کر لیتے ہیں یہ باقی رہنے والا نہیں ہے، کام آنے والا نہیں۔ جو کچھ ہم دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، تعاون کر دیتے ہیں، حقیقت میں وہی بچتا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے، وہی کام آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بکری کے گوشت کے کھانے کا اظہار فرمایا، اور یہ فرمایا کہ بکری کا گوشت کھانا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا بکری کا ایک بچہ ذبح کر دیا۔ شام میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ ہماری اس خواہش پر کتنا عمل کیا گیا، کیا کچھ ہوا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے بکری کا ایک بچہ ذبح کر دیا ہے اور بہت سارا گوشت بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، اپنے لیے تھوڑا سا رکھا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ جو ہم نے اپنے لیے بچا لیا ہے وہ بچ گیا ہے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقت میں یہ نہیں بچا، بلکہ بچا وہ جو اللہ کے راستے میں دے دیا گیا ہے اور بانٹ دیا گیا ہے۔ یہ حدیث ہم سے کہہ رہی ہے کہ جو کچھ دے دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، حقیقت میں وہ بچتا، وہ کامیاب ہو، وہ کام آنے والا ہوتا ہے، اور وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اچھے اچھے کاموں میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔